بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کھانے کے درمیان کم سے کم 5 سے 6 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ لال مرچوں کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے، آنکھوں اور دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیمو پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نہارمو انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اجوائن پانی میں ابال کر منہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگاؤ، ختم ہو جائیں گے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی نیم گرم پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی وزن کم نہیں کر سکتا۔ جن کا معدہ کمزور ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ صبح کے ناشتے میں تھوڑے سے جامن کھا لیں۔ معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ گنے کا رس گلے میں خراش اور نزلے کے لیے بہترین علاج ہے۔ گنے کا جوس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ گنے کا جوس ہڈیوں کو مضبوط کرے گا۔ خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ گنے کا رس چہرے پر مسل دینے سے قبل از وقت جھریاں نہیں پڑتی۔ جن لوگوں کو شوگر یا بلڈ پریشر کا پرابلم ہو وہ مکئی کا استعمال کیا کریں۔ اس میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے۔ یہ خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ نیند نہ رہی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرو اور 1 چمچ شہد کا کھا لو۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جن لوگوں کو گرمی میں چڑچڑا پن رہتا ہے وہ آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ دہی زیادہ کھاؤ، جھریاں کم ہو جائیں گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کو اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو خواتین کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہوں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو گلا دیتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سیب نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ سر درد ہو
تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوراً دور کر دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پیر بھگوئیں۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ گرم گرم روٹی کھانے سے بچو، عقل کمزور ہوگی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ جن کو نظر کی کمزوری ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیرو پڑھ لیا کریں، کمزوری دور ہو جائے گی۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر وغیرہ جیسی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ جو کا پانی پیو قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی جالے بنانا شروع کر دے تو اسیب اور جنات آنے کی علامت ہے۔ جس گھر میں بطخ موجود ہوتی ہے اس گھر میں لڑائی بہت کم ہوتی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال گرنے لگیں ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کے پسینے کی بدبو میں اضافہ ہوگا۔ جو عورت کمر کے بل سونے کی عادی ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فاسٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے عمر جلدی ڈھل جاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ، چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ جو گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔ لیموں کے چھلکے کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ میتھی دانہ سوننے اور چکھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ زور لگا کر پخانا کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ صرف نمک کی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ رات کو کسی قسم کی ٹیبلٹس کھانے سے گریز کریں۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بیڑ کا دودھ استعمال کریں۔ فالسا کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق عورتوں میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ مردوں کی نسبت دگنا ہوا ہے، اس لیے وہ جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
میدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو ساگودانہ بنا کر کھایا کرو۔ اگر میدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کریں۔ کبھی منہ کو بھر کر مت کھاؤ، اس سے میدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔